یہاں ایک بار پھر اپنے ناظرین کو تازہ ترین اپڈیٹ دیں کہ پاکستان کی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جارحیت کے بعد پاک فوج کا دلرانہ مؤثر دو ٹوک منہ توڑ جواب اس وقت بھی جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر تک پہلے تک آنے والی اطلاعات کے مطابق پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے بعد پاکستانی فورسز بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہیں۔ پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی افغان طالبان کی 30 سے زائد پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ پوسٹوں پر موجود کئی افغان طالبان اور خوارج بھی ہلاک کر دیے گئے۔ افغان طالبان لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ طالبان کی منوجبہ کیمپ، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، منوجبہ کیمپ 2 اور کیمپ 3 تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں تازہ ترین خبر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا۔ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا۔ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی ہے۔ بزدلانہ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کو کیا ہے۔ یہ اپڈیٹ ابھی سامنے آئی ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی ہے۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین بتائیے۔ دیکھیں ISPR کی ابھی آفیشیل پریس ریلیز سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی سے وابستہ فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاک افغان سرحد پر اس کے بڑے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ بزدلانہ اقدام، جس میں فائرنگ اور چند مقامات پر جسمانی زراندازی بھی شامل تھی، سرحدی علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے انجام دیا گیا۔ حق خود دفاع کے تحت پاکستان کی فورسز نے سرحدی پٹی پر چوکس اور فیصلہ کن رد عمل دیتے ہوئے حملے کو پسپا کر دیا اور طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خوارج کو سنگین جانی اور مالی جو وہاں کا نقصان تھا وہ پہنچایا گیا۔ فائرنگ کی گئی، جس میں فضائی حملے کیے گئے، کاروائیاں کی گئیں۔ افغان علاقے میں موجود طالبان کے کیمپس اور پوسٹیں جو تھیں وہ تباہ کی گئیں۔ دہشت گردوں کی تربیتی مراکز جو تھے ان کو تباہ کیا گیا اور ان کے جو حمایت کردہ نیٹ ورک تھے ان کے خلاف بھی یہ کاروائیاں جو تھی وہ انجام دی گئیں۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر جو تھے ان کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ شہری اور جانی مال کے تحفظ اور غیر ضروری جو بتایا جا رہا ہے کہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ ان بلا اشتعال اور مستقل کارروائیوں کے نتیجے میں سرحدی پٹی کے طول و عرض میں متعدد طالبان مقامات تباہ کیے گئے۔ افغانستان کی جانب جو ہے 21 دشمن کی پوسٹیں جو ہیں، پوزیشنز جو ہیں، اس پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والی متعدد تربیتی کیمپس کو جو ہے وہ بھی تباہ کیا گیا۔ رات بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں 23 بہادر پاکستان فورسز کے جوان انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 29 سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس اور نقصان کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور اس سے وابستہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے اس سے کہیں زیادہ
بتائی جا رہی ہے۔ طالبان پوسٹ جو ہیں ان کی پوسٹیں، ان کے کیمپ اور ہیڈ کوارٹرز دہشت گرد سپورٹ نیٹ ورکس کو انفراسٹرکچر کی سطح پر وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جو سرحدی حدود سے لے کر آپریشنل گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ آئی اسپیئر کا مزید یہ کہنا ہے کہ پاک مسلح افواج اپنی جان و مال اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ہمارے عزم اور ارادہ پاکستانی سرزمین کی دفاع اور اپنی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے تک غیر متنزل ہے۔ پاکستانی عوام سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم افغان سرزمین کے دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں تشویش کے ساتھ یہ نوٹ کرنا پڑا ہے کہ یہ جو سنگین طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جسے ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ علاقائی امن و استحکام، علاقائی امن و سلامتی کے مفاد میں ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، داعش جیسے دہشت گروپوں کو جو فوری طور پر قابل توثیق اقدامات کے ذریعے ختم کریں۔ بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کے دفاع کے لیے مسلسل اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کے اہداف کو نیوٹرلائز جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ آئسٹر نے مزید کہا ہے کہ طالبان حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی خطرناک یا جارحانہ اقدام سے باز رہے اور افغان طالبان کے امن و ترقی اور خوشحالی کو مقدم رکھے۔ آئسٹر کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ شب کا واقعہ پاکستان کے زرینہ پالیسی کی توثیق کرتا ہے کہ طالبان حکومت بعض دہشت گرد عناصر کی مدد اور سرپرستی میں ملوث ہے۔ اگر طالبان حکومت نے بھارت کے ساتھ ملی جلی کوششوں کے تحت خطے کو عدم استحکام کا دوچار کرنے والے دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی جاری رکھی تو پاکستانی قوم اور ریاست اس خطرے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں۔ جی بہت شکریہ زرمین ظاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان اپنی سرزمین پر فتنہ ہندوستان، داعش فتنہ کو استعمال کرنے نہ دے۔ طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی کوشش کی گئی۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، مزید ان کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسپن بولدک سیکٹر سمیت افغان طالبان کا عصمت اللہ قرار کیمپ کو تباہ کر دیا گیا اور بھی 19 سیکٹرز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے اور 30 سے زائد پوسٹیں جو ہیں مکمل تباہ کی گئیں، پاکستانی فورسز کی جانب سے مکمل تباہ کی گئیں اور ان پر قبضہ بھی کیا گیا۔ افغان طالبان اور خارجیوں کو بھاری نقصانات پہنچنے کی ہمیں مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپوں میں سے ایک تھا۔ عصمت اللہ قرار کیمپ جس کو تباہ کر دیا گیا پاکستانی فورسز کی جانب سے، پاک افواج کی جانب سے، اور بلوچستان سے متصل سرحد کے پار کئی دیگر دہشت گرد کیمپ اور چیک پوسٹیں بھی پاکستانی فورسز کی جانب سے تباہ کی گئی ہیں۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں طالبان پوسٹ، نوشکی سیکٹر میں طالبان کا غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی بھاگتے ہوئے بھی مارے گئے۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی مارے گئے۔ یوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے نمائندہ جیو نیوز زرمین ظاہرہ، زرمین سے بات کرتے ہیں۔ زرمین تفصیل بتائیے گا۔ دیکھیں یہ رات بھر سے کارروائی کا سلسلہ جاری تھا اور ہم بھی رپورٹ کرتے آ رہے تھے کہ رات کو جس طرح سے بلا اشتعال فائرنگ شروع کی گئی، 6 سرحدی علاقے تھے پاکستان کے جن کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پاکستان نے اس پر جوابی کارروائی کی اور اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے جس میں تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ کتنی ان کی پوسٹ جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ان بلا اشتعال کارروائیوں مستقل کارروائیوں کے نتیجے میں سرحدی پٹی کے طول و عرض میں متعدد طالبان مقامات تباہ کیے گئے ہیں۔ افغانستان
پاکستان کی جانب 21 دشمن کی پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا ہے اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والے متعدد تربیتی کیمپس کو جو ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ رات بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں 23 پاکستان کے جو جوان ہیں انہوں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 29 سپاہی جو ہیں وہ اس آپریشن میں زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس اور نقصان کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد کئی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان پوسٹیں، جو کیمپس، ہیڈ کوارٹرز اور دیگر جو دہشت گرد سپورٹ نیٹ ورکس ہے ان کی انفراسٹرکچر کی سطح پر وسیع پیمانے پر ان کو نقصان پہنچا ہے، جو سرحدی حدود سے لے کر آپریشنل گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں افغانستان کو یہ پیغام بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ شب کا واقعہ پاکستان کی درینہ پالیسی کی توثیق کرتا ہے۔ طالبان حکومت بعض دہشت گرد عناصر کی مدد اور سرپرستی میں ملوث ہے۔ اگر طالبان حکومت نے بھارت کے ساتھ ملی جلی کوششوں کے تحت خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی جاری رکھی تو پاکستانی قوم اور ریاست اس خطرے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ISPR کا اپنی پریس ریلیز میں کہنا ہے کہ پاکستانی عوام سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم افغان سرزمین کے دہشت گردی کے استعمال ہونے کو برداشت نہیں کریں گے اور ہمیں تشویش کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو سنگین واقعہ ہے طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران پیش آیا، جسے ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ ISPR کا مزید یہ کہنا ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود جو دہشت گرد عناصر ہیں، جن میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان، داعش جیسے جو دہشت گرد نیٹ ورک جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کریں۔ بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کے دفاع کے لیے مسلسل مؤثر کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردانہ اہداف کو نیوٹرلائز کرتا رہے گا، نشانہ بناتا رہے گا۔ طالبان حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی خطرناک یا جارحانہ اقدام سے باز رہے اور افغان عوام کی جو فلاح بہبود ہے اور امن و ترقی کے لیے کام جاری رکھے۔ جی ٹھیک ہے، زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا اس دوران اور ان سے بات کریں گے۔ بابر علاؤدین صاحب، 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب جرت کی پاکستانی سرحدوں پر، بڑی طویل سرحد پر نشانہ بنایا گیا، باہر سے حملے کیے گئے، گولے داغے گئے اور بعض مقامات پر انفلٹریٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جس کا بھرپور جواب دیا ہے پاک فوج نے، جو کہ تیار تھے اور ہم وقت تیار رہتے ہیں اور دشمن کو دانت کھٹے کیے ہیں۔ کیا صورتحال آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور جو رد عمل دیا گیا ہے وہ کتنا مؤثر اور سبق سکھانے والا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ صورتحال یقیناً بڑی انفارچونیٹ ہے۔ پاکستان کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کبھی کہ افغانستان میں یہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے پورے پاک افغان بارڈر پہ رات کی تاریکی میں ہماری پوسٹوں پر اٹیک کریں گے، انگیج کریں گے، فائر کے ساتھ ہمارے جوانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ہماری پوسٹ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اسی آڑ میں وہاں سے بہت سارے خارجی ٹیررسٹ پاکستان میں انٹر کرانے کی کوشش کریں گے جو یہاں پر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان بہت عرصے سے یہ تو مطالبہ بھی کرتا رہا ہے، حق بجانب ہے مطالبہ کرنے میں کہ ان کا سوئل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے۔ روکنا تو دور کی بات ہے، افغانستان کی جب گورنمنٹ اور ان کے سرکاری فوج جب خود مل کے پاکستان پر حملہ کرے گی تو پھر ان کو کسی قسم کے اندیشے میں یا کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کی بہادر پروفیشنل آرمی جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان نے یہ کام کر کے ایک حوالے سے ہمارا کام بھی آسان کر دیا ہے۔